اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ آج کے تفسیر میں انشاءاللہ سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان، ان تینوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ مومنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایسی 10 صفات بیان فرمائی ہیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے اندر یہ 10 صفات پائی جائیں گی وہ جنت میں ضرور بالضرور داخل ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اسی طرح نسائی شریف جو صحاح ستہ میں سے ہے، اس میں یہ منقول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی کہ جن آیتوں میں مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یقیناً کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ نماز کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے۔ خضوع کہتے ہیں دل کے ساتھ جھکنا، اور خشوع جو بدن پر دکھ کر آئے۔ یہ دونوں اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں کسی نمازی کے اندر نہیں پائی جائیں گی، اس کی نماز صحیح طریقے پر درست نہیں ہوگی۔ عام طور پر نماز کے اندر جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے اس کی بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف قسم کے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو چاہیے، اس نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑھنے پر غور کرے، یعنی جو صورتیں جو آیتیں وہ پڑھ رہا ہے اس کے ٹرانسلیشن پر غور کرنا شروع کر دے تو شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے بہت ساری صفات جو ہے بیان کی گئی ہیں جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو بات ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ عام طور پر 4-5 لوگ جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو لغو اور بیکار باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یعنی پاک کرنا، چونکہ مال کے اندر سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ عام طور پر 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ سے نکالا جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی آئے گی۔ تو اس کی وجہ سے مال کے اندر پاکی اور صفائی آ جاتی ہے، اس لیے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، سوائے اپنی باندیوں اور اپنی بیویوں کے۔ پہلے زمانے میں غلام پائے جاتے تھے اور جو فیمیل رہتے تھے ان کو باندیاں کہا جاتا تھا۔ یہ لڑائی وغیرہ کے موقع پر جو حاصل ہوتے تھے تو
اس وقت جو ہے ان کو ہم باندیاں کہتے تھے جو فیمیل رہتی تھی، ان سے جو ہے لوگ کام کاج گھروں کا لیا کرتے تھے، غلام سے بھی لوگ کام کاج لیا کرتے تھے۔ پہلے انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، جس طرح چیزوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، لیکن ابھی جو ہے یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دیکھیے ان 10 آیتوں کے اندر 2 بار نماز کا لفظ آیا ہے۔ ایک تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اور دوسرے نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں جب ایک ایمان والے کے اندر پائی جائیں گی، جب وہ ایمان والا کامیاب ہوگا۔ نماز کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، سننوں نوافل کی رعایت کرتے ہوئے، فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، اور مرد ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور عورتیں ہیں تو گھروں کے اندر نماز پڑھنا اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ جب دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو وہی مسلمان، وہی ایمان والا کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ بدلے میں ان کو جنت الفردوس ملے گا۔ جنت الفردوس یہ ان کی میراث ہوگی۔ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، میراث اس مال کو کہا جاتا ہے جو ایک وارث، یعنی جس کا انتقال ہو جائے، وہ چھوڑ کر مرتا ہے، اور جو اس کے پیچھے اس کے باقی لوگ رہتے ہیں وہ اس کے مال کو حاصل کرتے ہیں شریعت کے روح سے، شریعت کے لحاظ سے۔ پھر وہ مال انہی لوگوں کا ہو جاتا ہے، یعنی کبھی دوسرے کے پاس وہ مال نہیں جاتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے جو وارثین ہیں وہ حاصل کریں گے۔ تو جنت بھی ایسے ہوگی، ایک ایمان والے کو جب جنت ملے گی تو گویا کہ وہ ایسی ہوگی جیسے وراثت میں اس کو ملی ہو، کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی اس کو جنت سے نکالا جائے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کو کس پروسیس سے جو ہے ہم اس کے ماں کے پیٹ کے اندر پالتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفہ، پہلے ایک بوند ہوتی ہے نطفے کی، منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منی کے قطرے کے بعد وہ ایک بدھا ہوا خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر بدھے ہوئے خون کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا اختیار کر لیتا ہے، پھر لوتھڑے کو ہڈی کی شکل میں اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے اور بہترین خالق ہے۔ سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ یہ پورا پروسیس، یا جو لوگ پڑھاتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے پروسیس ہوتا ہے، کس طرح جو ہے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کرام، کچھ انبیاء کرام، اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تینوں کا خصوصاً ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ تینوں تینوں کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی مشن پر یہ تینوں کام کرتے تھے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو واضح فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ مختصر سی زندگی ہے، اور ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن کب رخصت ہونا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی مدت کا لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے گھر والوں سے پوچھ کر
या वैसे ही पता लगा लेते हैं कि 60 साल इसकी उम्र हुई, अभी 65 साल हुई, 70 साल हुई, लेकिन जब तक उसकी वफात नहीं होती है किसी के बारे में उसको पता नहीं चलता है कि ये कब दुनिया से जाने वाला है। इसी तरह अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह नूर है। इस सूरत के बारे में ये बात आती है कि ये हिजरत के 6ठे साल नाजिल हुई और इस सूरत में मुआशरे में फैली हुई बेहयाई और बुराई को दूर करने और इफ़्फ़त व इस्मत को फरूग देने के ताल्लुक से इस सूरत में बयान किया गया है। साथ ही साथ इस सूरत में ये बात भी बयान की गई है कि अगर कोई जानी मर्द जानिया औरत हो तो उसकी सजा क्या होगी, इसे बयान किया गया है। इसी तरह तोहमत लगाने वालों की सजा क्या होगी, ये भी बयान किया गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर कुछ लोगों ने तोहमत लगाई थी, उनकी बरात का ऐलान इस सूरत में किया गया है। इसी तरह घरों के अंदर किस तरह दाखिल होना चाहिए उस सिस्टम को बयान किया गया है। औरतों के पर्दे को इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। माजूरीन के साथ खाना खाने को इस सूरत में बयान किया गया है। चुनांचे सूरत के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जानी मर्द और जानिया औरत इन दोनों को 100 कोड़े लगाओ। तो ये बात पीछे आ चुकी थी कि अगर ये गैर शादीशुदा हैं तो इन्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर ये शादीशुदा हैं तो इन्हें पत्थर से मार मार कर संगसार कर दिया जाएगा। अगर इनसे कोई गलत काम हो जाता है तो पत्थर से इन्हें मार मार करके जब तक हलाक नहीं हो जाते हैं तब तक जो है इन्हें मारा जाएगा पत्थर से, इस्लामी हुकूमत के अंदर। और ये भी बात आगे लिखी हुई है कि इन दोनों की सजा के वक्त एक बहुत बड़ा गिरोह हाजिर रहना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह के घिनौने इल्जाम के अंदर जो शख्स पाया जाता है उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। हद क़ज़फ़ को बयान किया गया है, यानी जो लोग पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और 4 गवाह नहीं पेश कर सकते हैं, उनके ताल्लुक से ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई कि ऐसे लोगों को 80 कोड़े मारना चाहिए। इसी तरह वो शौहर जो अपनी बीवियों को पर इल्जाम लगाते हैं, जो अपनी बीवियों पर इल्जाम लगाते हैं, तो उनके लिए भी सजाएं बयान की गई है। उनकी सजा भी यही है, लेकिन उस सजा में कुछ पहले उसूल और शर्तें बयान की गई हैं। उसको हद्दे लिआन कहा जाता है, तो ये बात बयान की गई है। इसी तरह आयत नंबर 10 से लेकर के 26 तक हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बराअत इस आयत में बयान की गई है। अल्लाह के रसूल, इस वाक़े को समझने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए और इस्लाम फलने और फूलने लगा, तो उस वक्त मुसलमानों के और इस्लाम के जितने दुश्मन थे सब दांत पीस रहे थे कि हमको कब मौका मिले हम जो है इन्हें पीस कर रख दें। चुनांचे 3 दुश्मन हो गए थे, ये बात पीछे आ चुकी थी। नंबर 1 मक्के के काफिर, नंबर 2 मदीने के मुनाफिक, नंबर 3 मदीने के अतराफ के यहूदी। ये तीनों आपस में साजिशें करते रहते थे और ये सोचते थे कि किस तरह जो है मुसलमानों का और इस्लाम का नुकसान हो। चुनांचे ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक पेश आया। ये ग़ज़वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शरीक थे, लड़ाई नहीं हुई थी। एक कबीला था जिसका नाम था बनुल मुस्तलिक। उस कबीले के ताल्लुक से बात आती है कि ये पता चला कि ये कबीला बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा है मुसलमानों पर हमला करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप वहां तशरीफ ले गए और उनकी इस साजिश को, उनकी इस सोच को खाक में मिला दिया, यानी खत्म कर दिया। जब वहां से लौट रहे थे तो एक जगह पड़ाव डाला। पड़ाव डालना सब लोग समझते हैं, यानी क़याम किया।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ موجود تھی۔ چنانچہ قافلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، جسے قضائے حاجت یعنی ٹوائلٹ یا پیشاب کو ہم بول سکتے ہیں، طہارت کو بول سکتے ہیں۔ اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چلو کوچ کرو، اب یہاں سے نکلو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہیں تھی اور آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ چلیے؟ تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہودج ایک قسم کے ڈولی ہوتی ہے، ڈولی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دلہن وغیرہ کو بٹھا کر پہلے لے جاتے تھے اور کسی سواری پر، اونٹ پر یا اور کسی اس پر جو ہے رکھ دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا ایک ہودج اس کو بولتے ہیں اسے بنوایا تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھتی تھی اور ایک آدمی اٹھا کر اونٹ وغیرہ پر رکھ دیتا تھا۔ جب وہ ہودج اٹھا کر کے رکھا گیا تو رکھنے والے کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں ہیں یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بہت ہلکا تھا، لوگ اس کو پتہ نہیں چلا۔ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا اعلان کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی قضائے حاجت سے لوٹی نہیں تھی اور آپ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا۔ اس ہار کی تلاش میں وہ نکلی تھی، ایک ہار تھا ان کے پاس، وہ ہار گم ہو گیا تھا۔ چنانچہ قافلہ کوچ کر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس جگہ پہنچتی ہے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا قافلے نے، تو آپ وہیں پر بیٹھ گئی چادر اوڑھ کر کے۔ یہ آپ کی فراست اور آپ کی عقل مندی تھی کہ آپ کہیں نہیں گئی، نہیں تو آج کل کے لوگ ہوتے تو پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے کہ دیکھیں کدھر گئے، ادھر چلے جاتے ادھر چلے جاتے، کہیں نہیں، آپ وہیں پر بیٹھنا مناسب سمجھیں اور آپ وہیں پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کہیں سے قافلہ کوچ کرتا تو قافلے کے کوچ کرنے کے بعد یعنی نکلنے کے بعد وہاں سے کسی ایک آدمی کو آپ متعین فرما دیتے کہ جب سب لوگ نکل جائیں تو ایک آدمی پیچھے سے یہ دیکھتے ہوئے آئے گا کہ کہیں کوئی سامان وغیرہ تو نہیں چھوٹا ہے لوگوں کا۔ چنانچہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو اس ڈیوٹی پر مقرر کیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پیچھے سے دیکھتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چادر اوڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سواری پیش کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سواری پر سوار ہوئی اور آپ جو ہے آگے آگے چلنے لگے، نکیل اس کی پکڑ کر کے، اونٹ کا تو اس کی نکیل پکڑ کر کے جو ہے یا جو بھی سواری رہی ہوگی آپ آگے آگے چلنے لگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار تھی۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے جو ہے آپ پر تہمت لگائی کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت صفوان کے ساتھ جو ہے اکیلے سفر کر رہی تھی۔ تو اس میں جو ہے نہ صرف منافقین کے اس گروہ نے تہمت کے بڑھانے میں اور اس چیز کو بڑھانے میں شہ دی، کچھ مسلمان بھی اس میں اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں اتری تھی تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صحیح واقعہ یا غلط، آپ خاموش رہے تھے، آپ خاموش تھے۔ کہا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے گا۔ چنانچہ آیتیں جب اتری تو منافقین کی اس سازش کو ناکام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بلندی، ان کے مرتبے کی بلندی ثابت ہو گئی۔ اور تیسری چیز مسلمان جو پریشانی کے عالم میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ ایک مخلص صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ دو اور تھے، 3 لوگوں کا نام آتا ہے کہ یہ بھی جو ہے اس میں شریک ہو گئے تھے۔
ان سے کہا گیا کہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب یہ آیتیں براءت والی اتری، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ نے معافی مانگ لی۔ چونکہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب انسان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ بھی اس الزام میں شریک ہیں تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں کبھی مصطح کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں انہیں مدد کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطح سے معافی مانگی اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ پھر سے مدد کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت اس میں ثابت ہو گئی۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی گھر میں اگر تمہیں داخل ہونا ہو تو اس کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، سب سے پہلے بیل بجانا ہے، اگر بیل نہیں ہے تو آواز دینا ہے، کنڈی کٹکھٹانا، اور ایک دم سامنے نہیں کھڑے ہونا دروازے کے سے الگ ہو کر کے کھڑے ہونا ہے، تاکہ دروازہ کھلے تو فوراً جو ہے اندر کی چیزیں نظر نہ آ جائیں۔ اس لیے جو ہے بیل وغیرہ جو لگتی ہے ویسے سامنے نہیں لگتی ہے، دروازے کے سائیڈ میں لگائی جاتی ہے بیل، تاکہ سائیڈ سے کھڑا ہو کر کے کوئی شخص بیل بجائے، چاہے وہ مسلم کا ہو گھر یا غیر مسلم کا ہو۔ تو سب سے پہلے اجازت لینی ہے، اس کے بعد سلام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی تستأنسوا وتسلموا، اجازت لو اور پھر سلام کرو۔ علی آلیہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر اس گھر میں کوئی آدمی موجود نہ ہو، آواز نہ آ رہی ہو، تو تم وہاں سے لوٹ جاؤ۔ لیکن عام طور پر ان گھروں کے اندر کہ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، ان گھروں کے اندر اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پردے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ مردوں کو اپنی نگاہ نیشی کر کے چلنا چاہیے، ادھر دیکھیں گے تو ادھر سے خطرہ ہو سکتا ہے، لیفٹ سائڈ دیکھیں گے تو ادھر سے خطرہ ہو سکتا ہے، اوپر دیکھیں گے تو نیچے ٹھوکر لگ سکتی ہے، پیچھے دیکھ کر چلیں گے تو سامنے سے کوئی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں سے پردہ کرنے کو کہا گیا ہے کہ عورتیں پردہ کریں گی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے عورتیں جو ہے بات کر سکتی ہیں، بغیر پردے کے کر سکتی ہیں، یہ بھی بات جو ہے اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح 3 اوقات ایسے ہیں جن 3 اوقات کے اندر ان لوگوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار کپڑا اتار کر، اور وہ جو ضروری کپڑے تھے وہ پہنے ہوئے تھے، اتنے میں ان کا غلام آ گیا، انہیں اچھا نہیں لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں کوئی آیت اتار دیتے تو بہتر ہو جاتا، کوئی اس کا رول بنا دیتے تو اچھا ہو جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں 3 اوقات ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ ان 3 اوقات میں جو گھر کے اندر کام کاج کرنے والے ہیں انہیں اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے۔ عام طور پر غلام کا حال کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھروں کے اندر کام کرتے ہیں تو کبھی بھی آنا کبھی بھی جانا، کبھی بھی آنا اور کبھی بھی جانا، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں اجازت لینے کو کہا گیا ہے۔ کون سے 3 اوقات؟ 3 اوقات قبل صلاۃ الفجر، فجر کے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر لوگ اپنے ضروری کپڑے کے اندر ہوتے ہیں اور اس صورت میں بے پردگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جس وقت تم دوپہر کے وقت میں اپنے کپڑے اتارتے ہو، یہ دوسرا وقت۔ اور تیسرے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت رہتا ہے تو اس وقت بھی اگر کوئی کسی کے پاس جائے تو اجازت لے کر کے داخل ہو۔ یہاں تک کہ وہ غلام جو بار بار آتا جاتا ہے اس سے بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کام کرنا چاہیے، یعنی اجازت لینا چاہیے۔ پھر آخر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذورین کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. معذورین جن میں اندھے لوگ شامل ہیں اور لولے اور لنگڑے لوگ شامل ہیں. ایسے لوگ پہلے ان لوگوں کے ساتھ جو صحت مند صحیح سالم درست اعضاء والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو ناپسند فرماتے تھے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے کراہیت محسوس کریں. اور عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ کوئی لنگڑا رہے لولا رہے تھوڑا بہت کراہیت محسوس ہوتی ہے. سنیے غور سے. تو اس کراہیت کو دور کرنے کے لیے ادھر دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ان کو جتنا کھانا کھانا ہو وہ نہ کھائیں اور ہم لوگ زیادہ کھا لیں. اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کراہیت کی وجہ سے یہ لوگ نہ کھائیں. اور جو اندھے ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے زیادہ کھا لیں اور سامنے والا کم کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے, آپ لوگ مل جل کر کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, یہ سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو اندھا لولا لنگڑا صحیح سالم تندرست کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا سکتا ہے. اسی طرح عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر جاتا تھا یا دوست دوسرے دوست کے گھر جاتا تھا تو اس کے گھر کا سامان لے کر کے وہ کھا لیا کرتا تھا. اور نہ صرف گھر کا مالک اسے پسند فرماتا تھا بلکہ اس کو خوشی بھی ہوتی تھی. یعنی یہ چیز اس کو پسند تھی گھر کے مالک کو کہ بھائی ہمارا دوست ہی کھا رہا ہے, ہمارا رشتہ دار کھا رہا ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب کے لوگ سخاوت میں بہت آگے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عیاشی میں وہ پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر سخاوت بہت زیادہ ہے. آپ جائیں گے, کبھی آپ کا حج پر جانا ہوا, آج نہیں تو کبھی بھی آپ جائیں گے, آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ٹوکریاں کھجور کی اور انگور کی ایسے نکال کر کے دے دیتے ہیں, حاجیوں کے سامنے ایسے پیش کر دیتے ہیں. لیکن اب آج کل وہاں پر بھی بخل پھیل رہا ہے, لوگ جو ہے مال کے سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سخاوت ان کی بہت مشہور ہے. تو پہلے اس طرح کیا کرتے تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد ایسا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ دار کے گھر گیا یا اپنے دوست کے گھر گیا اور وہ آدمی موجود نہیں ہے, اس کے بچے موجود ہیں اور اس کی ضیافت اور مہمانی کر رہے ہیں, تو وہ پیچھے ہٹنے لگتا تھا کہ نہیں بھائی یہاں تو اس کے بچے موجود ہیں, وہ مالک موجود نہیں ہے. تو اب جو ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. قرآن نے فرمایا نہیں, اگر مالک کو خوشی ہو تو اس کے بچے اگر ضیافت کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کھانے میں تم کھا سکتے ہو. یہ بات جو ہے ارشاد فرمائی گئی. اسی طرح جو ہے آخر میں اسی پر سورت کا اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ کل جو ہے سورہ فرقان کے تعلق سے بیان کیا جائے گا. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, سورہ فرقان انشاءاللہ کل آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.